الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اپنے چینل درس سنت پر بسلسلہ قربانی یہ سلسلہ منعقد کر رہے ہیں، جس میں ہم قربانی کے مسائل، قربانی کی خاصیت، قربانی کس لیے ہوتی ہے، قربانی کیوں دی جاتی ہے، اور خصوصاً قربانی کس کے لیے ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل درس و بیان کا سلسلہ کریں گے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے سے جڑے رہیے اور محبت اور اشتیاق کے ساتھ ہماری باتوں کو سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام میں آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قل، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نمازیں، و نسکی، میری قربانیاں، و محیای، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا وصال ظاہری کر کے اللہ کی طرف لوٹ جانا، للہ رب العالمین، لام خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ نے ارشاد فرمایا، محبوب سب کو فرما دیجئے کہ میرا عبادت کرنا، خواہی وہ بدنی ہے، خواہی وہ مالی ہے، خواہی میری زندگی ہے، خواہی میرا وصال ظاہری فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا ہے، سارے کا سارا للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل، پس آپ کی نمازیں، لِرَبِّكَ، آپ کے رب کے لیے ہیں۔ یہاں پھر لام ارشاد فرمایا تاکید کے لیے کہ آپ کی نمازیں آپ کے رب ہی کے لیے ہیں۔ وَانْحَرْ، اور نحر کرنا، قربان کرنا، جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام تر عبادات، خواہی وہ بدنی ہیں، خواہی وہ مالی ہیں، خواہی وہ کسی بھی کیٹیگری میں آتی ہیں، تمام کی تمام عبادات جو ہیں صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس میں تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ رجوع رکھنا، ہر عبادت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، قربانی نہ تو غریبوں کے لیے ہے، قربانی نہ تو امیروں کے لیے ہے، قربانی نہ تو جانوروں کے لیے ہے، خالصتاً قربانی کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قربانی کا گوشت، قربانی کی منفعت جو ہے، قربانی کا جو فائدہ ہے، وہ دنیا میں رہ کر غریبوں کے لیے، اخیش و اقربا کے لیے جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے، جانوروں کے لیے، چرند پرند حیوانات کے لیے، تمام تر چیزیں یہ چرند پرند حیوانات کے لیے، اور دوسرے دیگر جو کھانے پینے والی چیزیں انسان ہیں یا انسانوں کے علاوہ جانور یا اس کے علاوہ چرند پرند حیوانات ہیں، ان کے لیے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا
اخلاص اور تقوی مال خرچ کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، قربانی کرتے وقت یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف جو جانے والی چیزیں ہیں وہ اخلاص اور تقوی ہے، للہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے اس کا فائدہ، اس کی منفعت جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے گوشت ہمارے عزیز و اقربا بھی کھائیں گے، اس میں سے ہم خود بھی کھائیں گے، اس کے علاوہ غریب لوگ بھی کھائیں گے، اور اس کے علاوہ جانور، چرند پرند حیوانات بھی کھائیں گے۔ یعنی اللہ کی طرف نہ تو گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، سارے کا سارا جو ہے دنیا میں ایک دوسرے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف جو چیز جاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے انسان کا تقوی، انسان کی پرہیزگاری، انسان کا خلوص، انسان کی سچائی، جو بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قل ان صلاتی، اے محبوب فرما دیجئے میری نمازیں، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا وصال ظہری فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لے جانا، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور سارے کا سارا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا نمازیں پڑھنا وہ فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے، کوئی بھی آپ کی عبادت ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ کی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا قربانی جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ہمدردی اور درد کو دل میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ ہمدردی انسانوں کے لیے ہے جو غریب لوگ ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں دی، جو سال گزرنے کے بعد جو ہے بقرہ عید پر جو ہے گوشت کھاتے ہیں، ان کے لیے ہماری ہمدردیاں ہیں، ان کے لیے ہمارا گوشت ہے، ان کے لیے ہماری جو ہے محبت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ایمان کی تصدیق کے ساتھ خلوص کی اتھاہ گہرائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تمام اعمال میں خالصتاً جب اب قربانی کا موسم ہے تو قربانی کے بارے میں بھی یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ صرف اور صرف قربانی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، سنت کو ادا کرنے کے لیے، اس کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل خالصتاً قربانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے۔ ہاں اس کی منفعت، اس ضمن میں جتنے فائدے آتے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی لوٹیں گے۔ سب سے پہلے ثواب اور خلوص اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ عز و جل مانگتے ہیں، خلوص کے ساتھ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ 10,000 20,000 30,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کا جتنے کا بھی جانور لیتے ہیں، جانور لینے کے بعد اگر بندے کی نیت یہ بن جاتی ہے کہ بندہ دکھاوے کا لیں جی میں نے 10,000 کا جانور لیا ہے، 20,000 کا 30,000 کا لاکھ روپے کا جانور لیا ہے، بندے کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ لوگوں میں اپنے آپ کو امیر اور کبیر جو ہے گرداننے کے لیے جو ہے یہ جانور لیا ہے، تو اس کا سارے کا سارا جو ہے کیا درا جو ہے وہ اکارت جائے گا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ لینا ہے تو صرف اور صرف جب بھی جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص دل میں رکھتے ہوئے قربانی خریدیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جانور کو قربان کریں۔ ہاں اس ضمن میں جتنے فائدے آتے ہیں، ظاہری بات اگر یہ نیت آپ یہ کر لیں گے لوگ پھر بھی دیکھیں گے کہ آپ نے قربانی 10 لاکھ کی دی ہے، اگر آپ یہ نیت نہ بھی کریں گے لوگ پھر بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جب آپ خلوص اور محبت کی ساری اتھاہ گہرائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے اس ضمن میں آپ کو دیگر فائدے جو ہیں کہ لوگوں میں آپ کو اچھا گردانا جانا یا دیگر جو معاملات ہیں وہ تو آپ کو ملیں گے ہی انشاءاللہ عز و جل، مگر ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمائی، للہ رب العالمین،
تمام جہانوں کے پروردگار ہی کے لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر میں بھی ارشاد فرمایا لی ربی کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، آپ کے رب ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ قربانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔